واجب الاحترام معزز سادات کرام اور مذہب الاحترام گرامی قدر برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وابنہ الغوث الاعظم الجیلانی ومعین الملت والدین وشیخ الاسلام والمسلمین اعلی الحضرت الامام احمد رضا وعلى عباد اللہ الصالحین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین المختار الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور محبت سے جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے پورا مجمع ایک بار اور محبت کے ساتھ درود شریف سنا دیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت خصوصی فضل و کرم سے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدق و توسل سے بالخصوص پیران پیر روشن ضمیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی نگاہ عنایت سے ہم اور آپ ہری پل کی سرزمین پر جشن مسرت کے موقع پر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منانے کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائیں اور ہم سب کی حاضری کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف نصیب فرمائیں، اور جس خوشی کے لیے یہ حضور کا میلاد پڑھا جا رہا ہے اللہ ان کی خوشیوں میں بے شمار برکتیں نصیب فرمائیں۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز مایہ ناز جنہوں نے نعت و منقبت کے گلدستے سے پوری دنیا کو مہکا کر رکھ دیا ہے، میری مراد حضرت سیدنا جمیل قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے طریقہ کار پر انہوں نے سینکڑوں کلام نعت و منقبت پیش کر کے پوری دنیا میں عشق رسول کی خیرات بانٹی ہیں۔ وہ بارگاہ غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اپنا خراج پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں
کہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ اور کہتے ہیں کہ ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے؟ بغداد والے کے۔ ہماری لاج کس کے ہاتھ ہیں؟ بغداد والے کے۔ مصیبت ٹال دینا کام کس کا؟ غوث اعظم کا۔ مصیبت ٹال دینا کام کس کا؟ غوث اعظم کا۔ اور آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ لحد میں جب فرشتے مجھ سے پوچھیں گے تو کہہ دوں گا، لحد میں جب فرشتے مجھ سے پوچھیں گے تو کہہ دوں گا، طریق قادری ہوں نام لیوا غوث اعظم کا، طریق قادری ہوں نام لیوا غوث اعظم کا۔ اور ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، کہاں ہیں قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا، کہاں ہیں قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا۔ اور ہم اور آپ جس بابرکت ماہ مبارک میں کم و بیش اس کا آدھا پونا حصہ جو ہے گزار چکے ہیں، اور اب آنے والا یہ اس ماہ مبارک کا آخری عشرہ ہوگا، جسے ہم اور آپ ماہ شعبان المعظم کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ کائنات میں کسی بھی چیز کی نسبت جب کسی عظیم شخصیت سے ہو جاتی ہے تو اس عظیم شخصیت کی وجہ سے وہ چیز بھی معزز ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کائنات میں سینکڑوں مسجدیں ہیں، لیکن جو ثواب حرم کی مسجد میں، جسے مسجد حرام کہتے ہیں، تو وہاں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر۔ یعنی اللہ کا گھر جہاں ہے تو اس کی نسبت کی بنیاد پر اس حدود حرم میں کوئی بھی بندہ نیکی کرے گا تو ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے۔ اور اسی کے قریب میں چند کلومیٹر دور مسجد نبوی شریف میں آپ آ جائیں، یعنی مدینہ الرسول چل کر آ جائیں، تو رسول اللہ کی بنسبت اسی مسجد نبوی میں اگر کوئی ایک نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے 50,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور کوئی بھی نیکی کرے گا تو وہ 50,000 نیکیوں کے برابر اس کو ثواب دیا جائے گا۔ اسی طرح آپ کائنات کی بہت ساری مثالیں اپنے ذہن و قلوب کے ذریعے بنا بنا کر آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس چیز کے بارے میں جس چیز کو نسبت ہوتی جائے گی، اگر وہ شخصیت محترم ہے تو وہ چیز بھی محترم، اگر وہ ذات محترم ہے تو وہ نسبت والی چیز بھی محترم۔ اسی طرح مہینے 12 ہیں، دین جو ہے وہ 365 ہے، موسم 3 بدلتے ہیں، سال ایک ہوتا ہے 12 ماہ کا، لیکن ان تمام مہینوں میں یقیناً رمضان بھی بڑا معزز ہے، رجب بھی بڑا معزز ہے، شوال بھی بڑا معزز ہے، ربیع النور بھی بڑا معزز ہے، ربیع الآخر بھی بڑا معزز ہے، جمادی الاخری اور جمادی الاولی بھی بڑے معزز ہیں۔ لیکن ان 12 مہینوں میں اگر سب سے زیادہ حضور نے کسی مہینے کو اپنا کہا ہے تو اسی مہینے کو شعبان المعظم کہتے ہیں۔ یعنی اس مہینے کو حضور نے شعبان الشہری کہہ کر اپنی طرف اس کی نسبت کر لی۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے کہ حضور جس کو اپنا کہہ لینا تو پھر وہ اللہ کی نگاہوں میں بہت معزز ہو جاتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر اور کیا کہوں، ہمارے یہاں پتھر دنیا میں بہت ہے، یعنی 1-2 پتھر نہیں ہے، دنیا میں سینکڑوں پتھر ہیں، لیکن آج بھی ہم ہر پتھر کو بوسہ نہیں دیتے جلدی۔ یہ اور بات ہے کہ حالات بڑے نازک ہو گئے تو لوگوں میں ایک پتھروں کی دنیا بھی آباد ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم لوگ انگوٹھی میں بھی پہنتے ہیں یہ نگینا، یہ بھی پتھر ہی ہے۔ اور اس کے سوا کچھ لوگوں کی عقلوں پر پتھر مارے گئے تو انہوں نے کچھ اور شروع کر دیا۔ تو یہ لوگوں کی سمجھ ہے، لیکن ایک پتھر کی دنیا اگر آپ دیکھنے جائیں تو آج بھی کائنات میں پتھر کو بوسہ دینے کے لیے کوئی شخصیت
اگر ترستی ہے تو وہ کائنات میں ایک پتھر ہے جسے دنیا حجر اسود کہتی ہے۔ آخر یہ معزز ہے کیوں؟ اس میں تھوڑا سیٹی زیادہ بج رہی ہے، اس کو تھوڑا نارمل کر دیں۔ ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو حجر اسود کو آخر بوسہ کیوں دیا جاتا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے کہ اے حجر اسود، میں تجھے اس لیے نہیں بوسہ دے رہا ہوں کہ تو جنت سے آیا ہے، یعنی جنتی پتھر ہونے کے باوجود بھی عمر یہ نہیں کہتے کہ تو جنتی ہے اس لیے بوسہ دے رہا ہوں، حرم کعبہ میں ہے اس لیے بوسہ دے رہا ہوں، مکے کی سرزمین میں ہے اس لیے بوسہ دے رہا ہوں، بلکہ فرماتے ہیں میں نے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ تجھے رسول اللہ نے چوما ہے۔ یعنی حضور اگر بوسہ دے لیں زندگی میں ایک بار، یعنی اگر لب مبارک کے 90 اگر لگ جائیں تو صدیوں کے بعد بھی عمر اس لیے چنتے ہیں کہ رسول اللہ نے اسے بوسہ دیا ہے۔ یہ کائنات کے ایک پتھر کی شان ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ جس پتھروں کو حضور سے نسبت ہو گئی ان کی شان یہ ہے، حضور نے لب لگا دیے، ایک پتھر اسی حرم میں ایک اور ہے جسے مقام ابراہیم کہتے ہیں، اور یہ مقام ابراہیم ان پتھروں میں سے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جن پتھروں کا استعمال اس تعمیری کام میں لیا، اس میں جس پر آپ کھڑے رہے یہ وہی پتھر ہے جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدمین شریفین کے نقوش موجود ہیں۔ حکومتیں بدلی، حالات بدلے، نہ جانے کتنے طوفان آئے گئے، آج عربی حکومت یعنی سعودی حکومت ہونے کے باوجود بھی اگر کسی پتھر کو سونے کی جالیوں میں مڑا ہوا نظر آتا ہے نا تو وہ مقام ابراہیم نظر آتا ہے، جو رسول اللہ کے دادا کے قدموں سے جن کو نسبت ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ حضور کے خاندان والوں سے جن کو آگے یا پیچھے حضور کے خاندان میں نسبت ہو جاتی ہے تو دشمن بھی اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تو اب اس مہینے کی عظمت کا ہم اور آپ کیا بیان کر سکیں گے؟ بس حضور اس مہینے کا احترام یہ فرماتے تھے کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں کہ حضور اس ماہ مبارک کے پورے ماہ کے روزے رکھتے ہیں اور اس کی عظمت اجاگر کر کے لوگوں کو یہ بتایا کہ یہ میرا مہینہ ہے، اور اس کے بعد جو ماہ رمضان سے یہ روزے حضور ملا دیتے۔ لیکن ساتھ ساتھ میں ہمیں اور آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو جو خیر امت کا تاج دیا ہے، یعنی بہترین امتوں میں سے ہمیں جو پیدا کیا ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنی بھی امتیں آئیں، اب قرآن اٹھا کر دیکھیں، بعد میں یک کے بعد دیگرے جو صحائف اور کتابیں نازل ہوئی، ایک دوسری امتوں کے حالات بیان کیے گئے، لیکن قرآن میں ہمارے اور آپ کے تعلق سے ہمارے عیوب نہیں کھولے گئے۔ بنی اسرائیل کو اٹھا کر دیکھیے، یہ قوم عاد کو اٹھا کر دیکھیے، قوم سمود کو اٹھا کر دیکھیے، قوم نوح کو اٹھا کر دیکھیے، حضرت سلیمان اور عیسیٰ اور موسیٰ اور عیسیٰ کی قوموں کو اٹھا کر دیکھیے، سب کے حالات بیان کیے، اس میں اچھائیاں بھی بیان کی، برائیاں بھی بیان کی، لیکن جب قرآن میں حضور کی امت کا ذکر آتا ہے نا تو جہاں جہاں بھی پکارا ہے تو یا ایھا الذین آمنو کہہ کر پکارا، یعنی رسول اللہ سے نسبت ہونے کی وجہ سے اے ایمان والوں کہہ کر پکارا۔ اور ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، مفسرین نے، کہ یہ لفظ یعنی یا ایھا الذین آمنو یہ پہلے کے انبیاء کو خطاب کیا جاتا تھا، یعنی جو انبیاء کے لیے القاب ہوتے تھے وہ حضور کی امت کو عطا فرمائے، واحد حضور کی وجہ سے، خیر امت کا تاج زرین صرف حضور کی وجہ سے، کرمنا بنی آدم کا تاج زرین صرف حضور کی وجہ سے۔ پتہ یہ چلا یہ امت کو جو عزتیں اور رفعتیں ملتی ہیں اور ملتی رہے گی یہ واحد محمد الرسول اللہ کی وجہ سے۔ آج ہم اور آپ ایک خوشی کی تقریب میں بیٹھے ہیں جو ایک نکاح کی تقریب ہے، اور اسی موقع پر حضور کا میلاد سجایا۔ آج امت لا علمی کی بنیاد پر اس سنت کی آڑ میں جن حالات سے گزر رہی ہے، یعنی یہ کہا جائے نا تو وجہ ہوگا کہ اب ہمارے اور آپ کے یہاں اسلامی نالج کی کمی کی بنیاد پر اس خوشی کے موقع کو سینکڑوں برائیوں کا ایک مجسمہ بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔
اس لیے ہمیں اور آپ کو احتیاط کرتے ہوئے ان معاملات پہ غور کرنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ اب نکاح کا پورا ایک ماحصل نکالے نا تو صرف 2 گواہ، ایک وکیل اور ایجاب و قبول، اس کا نام نکاح ہے۔ یعنی اسلام نے اس سے زیادہ کوئی چیز ایسی نہیں رکھی جو کسی پر آر گزرے، ایک مہر ہے، بس یہ چند چیزوں کا نام نکاح ہے۔ اب اس نکاح کو حضور نے اپنی سنت کہا، انبیاء کی سنت کہا، رہبانیت سے امت کو بچایا، اور ایک نکاح کرنے والے کو یہ بشارت دی کہ اگر تو نے میری اس سنت کو زندہ کر دیا تو اللہ تیرے آدھے ایمان کا تحفظ عطا فرما دے گا۔ ایک نکاح کرنے والا بندہ اگر نکاح کر لیتا ہے تو اس کی 1 رکعت 70 رکعتوں کے برابر کر دی جاتی ہے۔ اور حضور نے فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی تو اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس انداز میں اس کے فضائل بیان کیے اور امت کے سامنے یہ پیش کیا۔ آج الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ کائنات میں جتنے بھی مذاہب ہیں آپ اٹھا کر دیکھ لیں، کسی مذہب میں نکاح عبادت نہیں، اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس میں نکاح کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ اور یہ اس وقت وجود میں آئی جب کوئی عبادت فرض نہ تھی، یعنی یہ جنت سے باقاعدہ ایجاد ہوا ہے، اور آج بھی رہتی دنیا تک یہ جو نکاح کی تقریب ہم سمجھاتے ہیں نا، یہ رسول اللہ کی سنت مبارکہ ہے۔ مجھے جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اب امتی کو خوشی کا موقع ہو یا پھر غم کا موقع ہو، اس سے سب سے زیادہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال کرنا ہوگا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا نہیں کیا، خود قرآن اس کو بیان کرتا ہے۔ اس کو تھوڑا لے کر جائیں گے اور آنے والے وقتوں میں ہمیں اور آپ کو اپنی اولادوں کو حضور سے وابستہ کرانا ہوگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر جو امت کا غم شامل تھا اس کو تھوڑا اجاگر کرنا ہوگا۔ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ فرماتا ہے بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گرا ہے، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر کمال مہربان۔ یہ حضور کے اس وصف کو بیان کیا ہے۔ آپ دیکھنے جائیں تو رؤوف یہ خدا کی صفت ہے، مہربان ہونا یہ خدا کی صفت ہے، رحیم یہ بھی خدا کی صفت ہے، لیکن قرآن نے اس صفتوں کو اپنے محبوب کے حوالے سے ذکر کیا۔ پتہ یہ چلا خدا جو مہربان ہے وہ حقیقی ہے، اور مصطفیٰ جو مہربان ہے وہ عطائی ہے، یعنی خدا کی عطا سے مہربان ہے اپنی امت کے لیے، اور رحیم جو خدا ہے وہ ذاتی طور پر ہے، اور رسول اللہ جو ہیں وہ عطائی طور پر ہیں۔ تو جیسے خدا رحیم ہے حضور بھی رحیم ہے، جیسے خدا رؤوف ہے ایسے مصطفیٰ بھی رؤوف ہیں اپنی امت کے لیے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جس رب نے ہمیں اور آپ کو رحمت والا اور رحیم بنا کر محبوب عطا فرمایا، اس محبوب نے ہم سے کتنی محبت کی، اس کو تھوڑا سنیے۔ آج ہمارے یہاں حالات یہ ہے کہ نکاح کے بعد ایک دوسری خوشی کا انتظار ہوتا ہے، اور وہ خوشی ہوتی ہے نیک اولاد کی تمنا۔ یعنی دنیا بھر میں جہاں بھی نکاح ہوتا ہے تو 1 سال کے بعد لوگوں کی ایک تشویش بڑھتی ہے کہ اللہ ہمارے بیٹے کے یہاں کوئی اولاد نصیب فرمائے، اور یہ پوری دنیا اس کو جانتی ہے۔ یعنی اللہ نعمتوں پر نعمتیں دے رہا ہے، ولادت کے موقع پر بھی۔ ولادت سے لے کر اس موڑ تک آپ آ جائیں گے نا تو پوری انسانی زندگی کا ایک چیپٹر ہے، اس میں رسول اللہ کی زندگی کو ملاحظہ کریں۔ کائنات میں جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اس فرش گیتی پر تشریف لاتے ہیں تو محدثین نے بیان کیا ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت ماں آمینہ فرماتے ہیں کہ حضور جب دنیا میں تشریف لائے تو ولادت کے فوراً بعد آپ نے اسی وقت سجدہ فرمایا، یعنی حضور نے سجدہ فرمایا، اور جو دائیہ موجود تھی ان میں سے کسی نے کان لگایا تو حضور سجدے کے حالت میں یا رب حبلی امتی کی صدا بلند فرمایا۔ یعنی حضور نے آ کر سب سے پہلے اپنی امت کو یاد کیا۔ اب امتی کو یہ چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر جو احسان فرمایا ہم اس احسان کا بدلہ تو چکا نہیں سکتے، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ بھلائی کر رہا ہے، احسان کر رہا ہے، تمہارے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے
تو اس کا بدلہ بھی اچھائی کی شکل میں دینا چاہیے. اب امتی کو تو اور زیادہ دینا چاہیے. آگے سنیے, اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے لے کر جوانی تک, جوانی سے لے کر اعلان نبوت تک آپ نے ہمیشہ غاروں میں جو زندگی گزاری ہے اور اللہ کی عبادت اور ریاضت کرتے ہوئے جب بھی کسی کو یاد کیا تو صرف اپنی امت کو یاد کیا. یعنی حضور نے پوری عمر اپنی امت کو یاد فرمایا, اور اس کے بعد پوری زندگی میں یہاں تک کہ شب معراج جب تشریف لے گئے تو اللہ کے قرب خاص میں بھی سب سے زیادہ اگر کسی کی یاد کی ہے تو رسول اللہ نے امتی کو یاد فرمایا. یعنی ایک روایت کے مطابق 70,000 مرتبہ رب کریم نے جب ارشاد فرمایا سل یا حبیبی ما شئت, اے محبوب اب جو چاہے مانگ لیں, اور اس ہر جو چاہے مانگ لے کے جواب میں حضور نے صرف اپنی امت کی بخشش اور مغفرت مانگی. اور آخری وقت میں حضور جب دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو قبر انور میں جب آپ کو اتار دیا گیا تو ایک صحابی رسول بیان فرماتے ہیں کہ میں نے کان لگایا اور حضور کے لب اقدس جو جنبش دے رہے تھے تو اس وقت میں نے یہ دیکھا کہ حضور اپنے آخری آرام گاہ میں جانے کے وقت بھی اپنی گنہگار امت کو یاد فرما رہے ہیں. اور صاحب معارج النبوت نے لکھا ہے کہ حضور جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو حضور کی شان بڑی ہوگی. اس وقت 70,000 فرشتے جو صبح و شام حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں تو اس وقت بھی حضور جیسے اپنی قبر انور سے باہر آئیں گے تو یہ 70,000 کا مجمع جو ہوگا نا وہ مطلب کھڑا ہوگا اور حضور کے استقبال کے لیے. جیسے حضور قبر انور سے باہر نکلیں گے تو جنتی ایک حلہ یعنی جبہ حضرت جبریل علیہ السلام لباس کی شکل میں پیش کریں گے, حضور اس کو زیب تن فرمائیں گے. ابھی یہ جبہ مبارک پہنے ہی ہوں گے, پہلا جو جملہ حضور کی زبان اقدس سے نکلے گا نا تو دل پر ہاتھ رکھ کر سوچے گا, حضور پہلا سوال یہ کریں گے جبریل میری امت کا کیا حال ہے. یعنی حضور نے ہمیں کہیں فراموش نہیں کیا. اور یہ میدان محشر جس کو ہم کہتے ہیں نا قیامت کا دن, کہ 50,000 سال کا ایک دن ہے اور یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم اور آپ سن کر رکھے ہیں. اور جو جذباتی میرے جیسے لوگ ہم جو بیان کر دیتے ہیں نا تو یہ بہت اچھا بیان ہوتا ہے, قیامت کے معاملات میں حضور کے فضائل و کمالات بیان ہوتے ہیں نو ڈاؤٹ, لیکن یہ ہے بڑا کٹھن دن. لیکن اس 50,000 سالہ ایک دن میں بھی اگر حضور کو سب سے زیادہ کسی کے متعلق فکر ہوگی تو وہ بھی ہم جیسے گنہگار امتیوں کی فکر ہوگی. یہاں تک کہ ساری امت جنت نہیں چلی جائے گی تب تک حضور جنت میں قدم نہیں رکھیں گے. یعنی بغیر امتیوں کے جنت میں جانا حضور گوارا نہیں کریں گے. یہ شان اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی آج امت اس موڑ پر چل پڑی ہے کہ جس کو دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے اس امت کو حضور کی قربانیاں یاد نہ رہی, حضور کے وہ زندگی کے ایام یاد نہ رہے کہ رسول اللہ کا طائف جانا, رسول اللہ کے پتھر کھانا, رسول اللہ کا لو لہان ہو جانا, رسول اللہ کے رات رات بھر کے قیام, سجدے, رکوع اور یا رب حبلی امتی کی صدائیں جو حضور نے زندگی بھر لگائی. اور آج بھی قبر انور میں جو ہیں اپنی امت کی فکر میں کرم فرما رہے ہیں, اس امت کو یاد کرنے کی ضرورت ہے. ایک موڑ اور میں آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ حضور نے اپنی امت کے لیے کیا نہیں کیا. کائنات میں سب سے زیادہ اگر بیٹے کو کسی ذات پر فخر ہوتا ہے نا تو سب سے زیادہ کس پر فخر ہوتا ہے معلوم ہے؟ ایک تو ہوتا ہے باپ کا پیار ملتا ہے تو بیٹا فخر سے یہ کہتا ہے کہ یہ میرا ابا ہے اور سب سے زیادہ میں ان سے پیار کرتا ہوں. ایک دوسرا آپشن, یا تو ماں اگر زیادہ پیار دیتی ہے تو ایک بیٹے کا موڈ ہوتا ہے اور اس کا مزاج ہوتا ہے, تو دوسرا نمبر یہ کہتا ہے کہ یہ میری ماں ہے جس سے میں پیار کرتا ہوں اور وہ میری ماں مجھ سے زیادہ پیار کرتی ہے. یعنی کائنات میں ماں باپ کا پیار, ابھی آپ نے حضرت سے سنا کہ ماں کس ذات کا نام ہے, اور میں اس پر ایک جملہ کہہ دیتا ہوں کہ اگر 7 سمندر, 7 آسمان, 7 زمین یہ سب مل جائیں تو اتنا بڑے یہ سب نہیں ہو سکتے جتنے ماں باپ کے دل بڑے ہوتے ہیں. یہ ماں باپ کی شان ہے. یعنی کائنات میں ماں کی محبت, باپ کی محبت پوری کائنات میں سراہی گئی ہے اور قیامت تک سراہی جائے گی. لیکن اس کے باوجود بھی روایت میں لکھا ہے کہ حضور اپنی امت سے ماں باپ سے بھی زیادہ پیار فرماتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا سے جانے کے بعد کوئی باپ بیٹے کی قبر میں سونے کے لیے تیار نہیں ہوتا, کوئی ماں سونے کے لیے تیار نہیں ہوتی. لیکن ایک مرحلہ ایسا ہے جہاں ماں باپ بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں, وہاں امتی کو اگر کوئی سہارا دینے کے لیے آتے ہیں
تو امام فرماتے ہیں قبر میں بھی لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ۔ یعنی حضور قبر تک بھی تشریف لاتے ہیں جہاں کوئی نہیں آتا، اور پل صراط جسے ہم سنتے ہیں نا وہاں بھی کوئی نہیں آئے گا، وہاں بھی حضور کھڑے ہوں گے۔ میزان عمل جسے ہم سنتے ہیں وہاں بھی کوئی نہیں آئے گا، وہاں بھی حضور کھڑے ہوں گے۔ اس 50,000 سالہ دن کے اندر جو پیاس لگے گی کوئی بجھا نہ سکے گا۔ اگر کسی کے ہاتھوں کا جام بجھائے گا تو اللہ کی عزت کی قسم وہ صرف حضور کے ہاتھوں کا جام ہوگا، جسے جام حوض کوثر کہتے ہیں۔ حضور ایک جام پلا دیں گے، 50,000 سال کا ایک دن گزر جائے گا، کسی امتی کو پیاس نہ لگے گی۔ یعنی یہ سارا پس منظر پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب امتی کو یہ چاہیے کہ یہ ساری چیزیں اپنی اولادوں کو بتائیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہوگا، آج ہمارا جوان جو ہے نا بگڑ صرف اس لیے رہا کہ وہ حضور سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ ابھی آپ نے ایک ویڈیو دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر گھوم رہا ہے، حالانکہ یہ ہمارے پڑوسی ملک کا ہے، ہمارے یہاں نہیں ہے۔ اب پڑوسی ملک کے حوالے سے اگر یہ ویڈیو وائرل ہو رہا ہے تو اس سے اندازہ لگا لینا چاہیے کہ اب ہماری قوموں کے حالات کیا ہو سکتے ہیں۔ وہ ویڈیو میں یہ اینکر جو ہے نا وہ پوچھتا ہے، خالی اس نے پوچھا اب جمعہ پڑھتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ تو کہا بتائیے کہ جمعہ کے اندر خطبہ پڑھنا کیسا ہے؟ اب وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اس کا پتہ نہیں۔ کہا عید پڑھتے ہیں؟ تو کہا ہاں۔ کہا اس میں جو زائد تکبیر ہوتی ہے وہ واجب ہے کہ زائد ہے؟ تو اس کا منہ بند ہو گیا، کہا وہ بھی پتہ نہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اور کون سا سوال آپ جانتے ہیں؟ تو کہا کوئی بھی پوچھیے اور آگے۔ اب اس نے سوال کیا، غور سے سنیے۔ اس نے کہا آپ صرف 5 پیغمبروں کے نام بتا دیجیے۔ اس نے سوال کیا، یعنی قریبی ملک کا ایک نوجوان صحیح طور پر 5 پیغمبروں کے نام نہیں بتا سکا۔ آج جو یہ وسیم رضوی جیسے خناس لوگ پیدا ہو رہے ہیں نا، اس کی وجہ بھی ہم ہیں۔ آج جو ہمارے حجابات پر جو سوال کے نشان اٹھ گئے اور باقاعدہ ہمارے ہاتھوں سے یہ جو چھین لیا جا رہا ہے نا، اس کے قصوروار بھی ہم ہیں۔ طلاق کے جتنے بھی معاملات ہیں نا، اس کے بھی قصوروار ہم ہیں۔ اگر ہم چاہیں کہ اپنی بیٹیوں کو، اپنے بچوں کو دین کی طرف راجع کر دیں تو حضور کی محبت کا یہ اثر ہے کہ حجاب میں بھی اللہ نے روب رکھا ہے اور داڑھی میں بھی اللہ نے روب رکھا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، یہ کوئی ایسی ویسی چیزیں نہیں ہیں جس کو دنیا جلدی سے مٹا کر ختم کر دے گی، بلکہ اسلام آیا ہی اس لیے کہ یہ قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ یہ کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ کائنات میں مخصوص چیزیں ایسی ہے کہ میں نے جب پڑھی نا تو آپ کو یہ سن کے حیرت ہوگی کہ اللہ کل من علیہا فانی ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام کے تحت جب کائنات پوری ختم کر دے گا وہ، تو بھی مخصوص 8 اشیاء ایسی ہیں جس کو اللہ اس وقت بھی باقی رکھے گا۔ یعنی سب کو فنا ہے لیکن قدرت اپنے حساب سے ان چیزوں کو باقی رکھے گا۔ پتہ یہ چلا ان الدین عند اللہ الاسلام، جس مذہب کو اللہ نے پسند کیا ہے نا وہ مٹنے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ یہ دلوں کے اندر جو اندھیرے ہیں نا اس اندھیروں کو دور کر کے اسے اجالوں میں بدلنے کے لیے آیا ہے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنے بچوں کو حضور کے قریب کریں گے، اور جتنا زیادہ قریب کرتے جائیں گے نا اتنے ہی بچے مفید بنتے جائیں گے۔ ایک بات میں عرض کر رہا تھا کہ اس نے 5 رسولوں کے نام نہ بتائے۔ اس نے دوسرا سوال کیا، سن کے حیرت ہوگی آپ کو یہ جو سنانے جا رہا ہوں نا۔ اس نے کہا 5 صحابیوں کے نام بتا دیجیے۔ اب اس سے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اس نے وہاں کا ایک بہت بڑا مولوی ہے جو خبیث قسم کا ہے، جو بڑا سوشل میڈیا پر ہے، تو اس جوان نے معاذ اللہ صحابیوں میں اس خناس کا نام لیا۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں نا کہ یعنی علم سے ہم اتنے دور ہو گئے کہ ہمیں اپنے معمولات بھی کما حق کہو یاد نہ رہے، اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو حضور کی سیرت پڑھانا ہوگی۔ اور جس کا بچہ حضور کی سیرت پڑھ لیتا ہے نا تو اللہ اکبر۔ ڈاکٹر اقبال کا نام سنا ہوگا، بڑے شاعر گزرے ہیں اور ہمارے بزرگوں نے اسے قلندر لاہوری کہا ہے، بڑے عاشق رسول ہیں۔ آج بھی ان کے اشعار میں جو لذتیں ہیں، تو ایک بار ان کے دروازے پر کوئی سائل آ گیا تھا، اور جیسے سائل آیا نا تو بچوں کو دیکھو ایسے بھی سکھایا جاتا ہے۔ ایک سائل آیا مانگنے کے لیے، اور جیسے مانگنے کے لیے آیا نا تو انہوں نے جھڑک دیا۔ کس کو؟ سائل کو۔ جیسے جھڑکا تو سائل تو چلا گیا، لیکن یہ جھڑکنا ان کے والد نے دیکھ لیا۔ کن کے؟ ڈاکٹر اقبال کے۔
والد نے دیکھ لیا نا ابا نے، تو جیسے ہی وہ دروازے سے واپس ہو رہے تھے تو دیکھا کہ بابا رو رہے ہیں، یعنی اس کے والد صاحب رو رہے ہیں. تو کہا ابا آپ کو کیا ہوا؟ تو کہا جب تو نے اس سائل کو جھڑکا نا. کہا ہاں. کہا میرے دل میں اسی وقت ایک خیال گزرا، اور وہ خیال یہ تھا کہ اگر یہ سائل قیامت کے دن کھڑا ہو گیا تیرے خلاف اور رسول اللہ کی بارگاہ میں تجھے لے جایا گیا، اور اس وقت حضور نے مجھ سے پوچھ لیا کہ کیا تو نے تیرے بیٹے کو صرف یہ سکھایا تھا کہ وہ سائلوں کو جھڑکیں، تو اس وقت میں حضور کے سامنے کون سا چہرہ لے کر جاؤں گا نا، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا، اس لیے رو رہا ہوں. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ یہ حضور کی بارگاہ تک کی حاضری کی جو بات کی نا، آپ فرماتے ہیں اسی دن سے اللہ نے عشق رسول کے لیے میرا سینہ کھول دیا. ایک بزرگ کے بارے میں بڑا مشہور ہے، حالانکہ اس پر عمل کرنے کی اجازت نہیں، لیکن عشق جو ہے نا وہ کہیں سے بھی مل سکتا ہے، اللہ جسے چاہے دے دے. تو ایک بزرگ تھے، مدینہ شریف گئے، کسی نے دکھا دیا، کہا یہ رسول اللہ کا باغ ہے، یعنی کھجوروں کا باغ. تو اندر داخل ہونا چاہا نا، تو ایک آدمی نے روک لیا، کہا آپ رکیے، یہاں جانے کی اجازت نہیں. تو وہ دیوار پھلانگ کے گئے دوسرے راستے سے. اب جیسے پھلانگ کے اندر گئے، جو بھی کھجوریں لینی تھی لے لی، راستے سے باہر نکلے نا تو وہ دربار نے پکڑ لیا. کہا آپ کو آنے کی اجازت نہیں تھی، آپ پھلانگ کے آئے؟ تو کہا ہاں. تو کہا میں نے کچھ کھجوریں بھی لے لی ہے. تو کہا یہ تو آپ نے چوری کر لی. یعنی مدینہ شریف میں باغ کے اندر یہ بزرگ اندر چلے گئے. تو کہا یہ تو آپ نے چوری کر لی، اور چوری کی سزا بہت لمبی چوری ہے، اب چلیے کوتوال کے پاس یعنی حاکم کے پاس. ان کو لے جایا گیا، اور جیسے جج کے سامنے پیش کیا گیا نا تو وہاں چوری کی سزا، جتنی چوری اتنے ہاتھ کاٹے جائیں گے. اب جیسے ہاتھ کاٹنے کی بات آئی نا تو انہوں نے ایسے ہاتھ جوڑ لیے. کہا بھائی، کہا کیا؟ کہا کھجوریں کھانا اور چرانا مقصد نہیں تھا. کہا تو؟ کہا یہ کھجوریں لینے کا ایک ہی مقصد تھا. کہا کیا؟ کہا میں نے سنا ہے جس نے جس کا حق دبایا ہوگا یا کوئی چیز بغیر پوچھے لے لی ہوگی نا، اس کو بھی اللہ اپنی بارگاہ میں بلائے گا، اور جس کی چیز لی ہوگی نا اس کو بھی بلائے گا. تو میرے پاس تو ایسی کوئی پونجی نیکیوں کی تھی ہی نہیں کہ جس کے ذریعے سے میں سرکار تک رسائی حاصل کر سکوں، اس لیے میں نے حضور کے باغ سے چند کھجوریں اٹھا لی، تاکہ قیامت کے دن جب میرا معاملہ پیش کیا جائے اور مجھ سے پوچھا جائے کہ میرے محبوب کے باغ سے تم نے کھجوریں اٹھا لی، تو کم از کم عرض کروں گا مولا جس محبوب کے باغ سے میں نے کھجوریں اٹھائی ہے وہ مصطفیٰ کو بھی تو بلا لینا. یعنی اس بہانے حضور سے قریب ہو جاؤں گا. یہ اس زمانے کے عشاقوں کے طریقے ہیں. میں کہتا ہوں آج تو حضور کی سنتوں پر عمل کرنا بڑا آسان ہے، آج تو حضور کے طریقے کو فالو کرنا بڑا آسان ہے. پھر بھی اگر ہم اور آپ نہیں کر رہے ہیں اور اس میں اگر پیچھے ہٹ کر کے معاذ اللہ رب العالمین حضور کی محبت میں کمزور ہوتے جا رہے ہیں، تو یاد رکھیے قیامت میں حضور کے سوا کوئی شفیع نہیں ہے. یعنی کائنات میں شفاعت کبریٰ کا جو تاج ہے نا، سب سے پہلی شفاعت اگر اللہ کی بارگاہ میں کوئی عرضی رکھے گا نا تو وہ واحد ذات ہے جسے ہم اور آپ محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. اگر حضور سے آپ قریب ہو گئے نا تو حضور کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے عاشقوں کو تنہا نہیں چھوڑتے. ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے حوالے سے بھی مشہور ہے. حضرت شاہ ولی اللہ کے حوالے سے بھی مشہور ہے. حضرت شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے بھی مشہور ہیں کہ یہ وہ عاشق رسول گزرے ہیں کہ اگر یہ بیمار ہو جاتے نا تو رسول اللہ بطور خواب ان کی عیادت کے لیے تشریف لاتے تھے. یعنی جن عاشقوں کی بیمار پڑنے پر حضور خود تشریف لے آتے تھے. آج ہمارے اور آپ کے مسائل آپ دیکھ لیں، پورے ہندوستان بھر میں جن مسائل اور جن مسائل و عالم سے ہم اور آپ گزر رہے نا، دنیا پوری چلا رہی ہے، لیکن چلانے سے کچھ نہیں ہوگا. ہمیں اور آپ کو صرف ایک ہی طریقہ اپنانا ہوگا، اور وہ ہے رسول اللہ کا طریقہ. اپنی زندگی میں کم از کم 5 وقت کی نماز شامل کر لیں. زندگی میں اگر بن سکے درست قرآن پڑھنا سیکھ لیں. زندگی میں اگر ہو سکے اپنی قوم کی بیٹیوں کے لیے کوئی بھی ایک سیپریٹ جگہ میں ان کی تعلیم کا انتظام کر دیں. اس لیے کہ بچوں کو جو بچپن سے سکھایا جاتا ہے نا وہ بہت دور تک باقی رہتا ہے، اور پھر وہ بچے جوانی میں اس کا اظہار کرتے ہیں. اور یہ رسول اللہ کے طریقے پر اگر آپ نے چند کام اگر سکھا دیے، میں تو بڑی بات نہیں کرتا، خود رسول اللہ نے فرمایا کہ میری امت اگر 9 کبیرہ گناہوں سے بچے اور 5 فرائض پر عمل کر لے، اللہ اسے جنت میں میرا ساتھی بنا دے گا. اب ہمیں اور آپ کو صرف 9 ایسے بڑے گناہ ڈھونڈنے جس سے ہمیں بچنے کا حکم دیا، اور 5 وہ کام ڈھونڈ لینے جس کے کرنے کا ہمیں حکم دیا.
اگر ہم نے اور آپ نے صرف اپنی زندگی میں یہ تبدیلی لا دی نا تو بھی حضور کی بارگاہ سے بہت کچھ نصیب ہو سکتا ہے۔ اب میں جاتے جاتے حضور کے میلاد پر، جو ہم حضور کا میلاد مناتے ہیں، اس کا مقصد بتا دوں کہ آخر اس کا مقصد کیا ہے۔ ہمارے یہاں پرانا ایک دستور ہے، بزرگوں سے چلا رہا ہے، اور یہ ہمارے بزرگوں سے چلا رہا ہے، ہر دیہات میں، ہر شہر میں، ہر سٹی، الملک میں، جہاں جہاں بھی۔ ابھی میں نے صالح محمد صاحب سے پوچھا، میں نے کہا کہ آپ لوگوں کے زمانے میں جب میلاد ہوتی تھی تو کون سے قصیدے پڑھے جاتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ میلاد اکبر جو ایک کتاب آتی تھی ان سے پڑھا جاتا تھا۔ اب حضور کے زمانے سے تو حضرت حسان بن ثابت جیسے لوگ رہے، خود مولا کائنات بھی بہت بڑے مداح رسول تھے، صدیق اکبر بھی نعت مصطفیٰ کہا کرتے تھے، اور حضرت ماں خاتون جنت ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا نے بھی حضور کی نعتیں پڑھی ہیں، یعنی باقاعدہ لکھی ہیں اور کتابوں میں موجود ہے۔ پتہ یہ چلا کہ صحابہ میں بھی بہت سارے لوگوں نے حضور کی شان بیان کی، اور یہ ہوتے 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 ہم بزرگوں تک جو پہنچتے ہوئے قربان جائیں کہ پہلے لوگ عربی میں قصیدے پڑھتے تھے، اور اس کے بعد فارسی میں ایک دیوان جو حضرت شیخ سعدی وغیرہ کے مشہور ہیں، حضرت علامہ جامی کے مشہور ہیں، اور اس کے سوا حضرت امیر خسرو کے مشہور ہیں۔ قریب قریب کا زمانہ جب فارسی ختم ہوئی تو پھر کرم فرمایا اللہ نے بریلی شریف میں امام احمد رضا فاضل بریلوی کو پیدا فرمایا، اور اعلیٰ حضرت نے تو پھر حضور کی نعتوں پر ہدایت کے بخشش کا وہ دیوان دیا کہ آپ جس نعت کو بھی اٹھا لینا ایسا لگتا ہے کہ ہر نعت میں حضور کا پورا مجسمہ بیان فرمایا ہو، یعنی حضور کے چہرے سے لے کر حضور کے تلووں تک کی کسی بھی اشیاء کو آپ لے لیں، حضور کے تمام اعضاء کو اس خوبصورتی سے بیان کیا۔ لگ رہا ہے کہ ہم ہدایت کے بخشش نہیں پڑھتے، جب حضور کے اعضاء پر اعلیٰ حضرت کے اشعار پڑھتے نا تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہیں والضحیٰ کا حصہ نظر آتا ہے، جیسے ایسا لگتا ہے کہیں علم نشرہ کا عنوان بیان کیا جا رہا ہے، جیسے ایسا لگتا ہے کہ کہیں الرحمن کی تفسیر بیان ہو رہی ہے، کہیں یاسین و طٰہٰ کی تفسیر بیان ہو رہی ہے۔ اس شان سے اعلیٰ حضرت نے اشعار کہہ کر لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ اگر شعراء کی زندگی میں بھی، اشعار کی دنیا میں بھی اپنے بیٹوں کو اگر عاشق بنانا چاہو تو بنا سکتے ہو، اور جب تم اپنے بیٹوں کو اشعار کی صورت میں عاشق بناؤ گے تو پھر وہ کوئی اور تمنا نہیں کرے گا، جب بھی تمنا کرے گا تو دیدار مصطفیٰ کی تمنا کرے گا۔ اس لیے آپ دیکھ لیں کہ اعلیٰ حضرت کے شہزادوں نے جب بھی تمنا کی ہے نا تو مدینے کی تمنا کی ہے، یعنی حضور کے دیدار کی تمنا کی ہے۔ یعنی باپ اگر حقیقی معنوں میں یہ تربیت دینا تو پھر یوں بھی ہوتا ہے، لیکن آج ہمارے حالات اتنے کمزور ہو گئے جس کی وجہ سے ہم اور آپ یہ چیز سکھا نہیں پائے۔ لیکن یہ میلاد کا ایک مقصد جو ہے نا وہ اصل بتا دوں کہ یہ میلاد ہم پڑھتے کیوں ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اتنی ہے کہ جیسے شادیوں سے پہلے ہمارے یہاں کنکوتری چھپتی ہے نا، کارڈ، تو وہ ہم سب کو بیچتے ہیں، جہاں جہاں ہمارے ریلیشن ہوتے ہیں سب کو کارڈ دیا جاتا ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی ظاہری دعوت ہے، اور یہ جو حضور کا میلاد جو پڑھا جاتا ہے یہ دراصل حضور کے لیے ایک روحانی دعوت ہے۔ اس کو رسمی طور پر نہیں منایا جاتا، یہ حضور کی ایک دعوت ہے کہ ہم حضور کا میلاد پڑھ کے حضور کو اپنے گھر تک بلانے کی دعوت پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے صدقے میں اللہ نے ہمیں خوشیاں میسر فرمائی ہے، ہم آپ کا میلاد پڑھتے ہیں، اور جو حضور کا میلاد پڑھتے تھے یا حضور سے محبت کرتے تھے تو حضور ان کے گھر تک کیسے آتے تھے، اس کو سنیے۔ حضرت شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے زمانے کے بڑے مالدار رہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور کا میلاد پڑھا کرتے تھے، اور حضور کے میلاد میں بڑی شان سے حضور کی بارگاہ میں خراج پیش کرتے، یعنی واعظ و نصیحت ہوتی، حضور کا میلاد پڑھا جاتا، اور اس کے بعد لوگوں کو کھانا کھلاتے، یعنی نیاز تقسیم کرتے، اور یہ ہر سال کا معمول رہا۔ فرماتے ہیں کہ ایک سال ایسا ہوا کہ ہمارے یہاں غربت نے مطلب دعوت دے دی، یعنی غریبی آ گئی۔ اب غریبی آ گئی نا تو میلاد پڑھ نہیں سکے، اور میلاد پڑھنا تھا لیکن نیاز کا انتظام نہیں تھا، تو فرماتے ہیں کہ میرے والد سے میں نے پوچھا کہ اس سال کیا کریں گے حضور کے میلاد میں؟ تو کہا بیٹا کوئی بات نہیں، پہلے جب امیر تھے تو امیروں جیسی دعوت کرتے تھے سب کی۔ کہا ہاں، کہا ہمارا مقصد تو حضور کا میلاد ہے اور ہمیں تو حضور کو بلانا ہے،
تو ایک کام کرتے بیٹا، اگر کچھ بھی میسر نہ آیا اگر میلاد کے دن، تو صرف چنوں پر فاتحہ دے کر حضور کو دعوت دیں گے. یعنی یہ اصل مقصد تھا، بچوں کو سکھایا. حضرت شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ جب میلاد کا اینڈ وقت آیا نا تو میرے والد بزرگوار نے صبح 12 کے وقت جو ہے چنے منگوائے اور اس پر حضور کا میلاد پڑھا پوری رات، اور صبح 12 کے وقت جب فاتحہ خوانی کر کے مجھے یہ چنے پکڑوا کر کہا یہ لے جا بیٹا سب کو تقسیم کر دے. میں نے پورے مجمع میں تقسیم کیا، یہاں تک کہ جب فجر کی نماز کا وقت ہوا تو باقاعدہ سب کے سب لوگ گئے، وہاں ہم لوگ مسجد میں تقسیم کرنے لگے، یہاں تک کہ باہر نکلے بازاروں میں جو لوگ جلوس لے کے نکلے تھے ان سب میں تقسیم کرتے رہے، یہاں تک کہ میں سب میں بانٹ کر آ گیا. اور گھر جا کر میں نے پیالہ دیکھا نا تو چنے اتنے کے اتنے تھے جتنے لے کر گیا تھا. اور میں نے اپنے والد کو جا کر دکھایا، کہا حضور نے کرم فرمایا اس میں سے ایک بھی چنا کم نہیں ہونے دیا. اب جب یہ کم نہیں ہونے دیا یہ کہا نا تو حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بیٹا تجھے پتا ہے کہ یہ چنے کیوں نہیں گھٹے اندر سے؟ کہا نہیں. کہا جیسے تو یہاں سے نکلا نا، کہا ہاں. کہا اللہ نے مجھ پر بنودگی طاری کر دی، یعنی میں سو گیا اور جیسے آنکھیں بند ہوئی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کا دیدار فرمایا. یعنی یہ میلاد کا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ حضور اپنے دیدار سے مشرف فرماتے ہیں. تو کہا بیٹا حضور نے مجھے اپنے دیدار سے مالا مال کیا، اور جیسے میں نے حضور کو دیکھا تو حضور کے سامنے بڑی بڑی نعمتیں پڑی ہوئی ہیں اور حضور اپنی شان جلوہ فگن ہے، اطراف و اکناف میں بہت بڑا مجمع لگا ہوا ہے، لیکن حضور اپنے دامن میں کوئی چیز چھپا کر آہستہ آہستہ تناول فرما رہے ہیں. میں قریب پہنچا، میں نے ہاتھ جوڑے، عرض کیا یا رسول اللہ آپ اتنے شوق سے کیا تناول فرما رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا شاہ عبد الرحیم تیرے بھیجے ہوئے چنے تناول کر رہا ہوں. یعنی یہ اصل میلاد کا مقصد ہے، ہمارا اور آپ کا ایک ہی مقصد ہے کہ بس یہ میلاد حضور اگر کرم فرما لیں، اگر وہ کرم فرمائے تو آ بھی سکتے ہیں، ورنہ ہمارا تو عقیدہ ہے جو اعلیٰ حضرت نے دیا ہے کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. اور ان کے ہاتھوں کی شان کیا ہے؟ آپ کہیں گے ہری پر سے مدینے تک یہ آواز جائے گی؟ بے شک. ایک بات سن لیجئے دل سے، ہمارا بے شک کہنا یہ ہمارا ایمانی جذبہ ہے. ہمارے پاس دلیل یہ بھی بڑی قیمتی ہونی چاہیے. تو اس کے لیے آسان ہے کہ اگر اس وقت لائیو فیس بک میں اگر کوئی ہری پر سے یہ تقریر دکھائے تو آدمی پورے گجرات میں دیکھ سکتا ہے، ہندوستان میں دیکھ سکتا ہے، باہر ممالک کا فرینڈ ہے تو باہر بھی دیکھ سکتا ہے. میں کہتا ہوں انگریز کا بنایا ہوا ایک نسخہ اگر نیٹ کے ذریعے پوری دنیا میں دکھایا جا سکتا ہے، جب انسان کی بنائی ہوئی الیکٹرانک چیز کے اندر اتنی بڑی طاقت ہے تو جس رب نے مصطفیٰ جیسا کسی کو بنایا ہی نہیں ہے تو ان کے کان کتنے قیمتی ہوں گے. امام کہتے ہیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. اور ہاتھ کتنے؟ آپ کہیں گے کہ یہ دلہا جب دلہا بنتا ہے نا تو ماں اس کو اپنی زبان میں کیا بولتا ہے؟ دکھنا لینا، دکھنا لیوا، وہ مطلب وہ شوق ہوتا ہے نا، مطلب ایسے دکھنا لیتے ہیں. باپ ہوتے ہیں تو سینے سے لگاتے ہیں، ہاتھ چمواتے ہیں، اس کو دعا دیتے ہیں. بہنیں ہوتی ہیں تو وہ بدائی لیتی ہے. یہ اپنا اپنا محبت کا انداز ہے. لیکن جب کوئی حضور کو دعوت دیتا ہے نا تو حضور بھی ہاتھ رکھتے ہیں. ہاں حضور بھی اپنی شان ہاتھ رکھتے ہیں، لیکن جس کے مقدر میں ہوتا ہے نا تو پھر اسے ہاتھ رکھے ہی جاتے ہیں. تو یہ میلاد کا ایک مقصد یہ ہوگا کہ جب ہم خوشی کی تقریب میں حضور کو یہ کہتے ہیں اگر حضور نے ہاتھ رکھ دیا تو ہاتھ کا عالم یہ ہے حضور کا کہ جس کے سر پر ہاتھ رکھ دیں تو اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے. اور اس کی ایک مثال میں پیش کر دوں، جس پر حضور ہاتھ رکھ دیں، جس پر حضور ہاتھ رکھ دیں. اللہ اکبر. کائنات میں آپ دیکھیں کہ پیغمبروں کی دنیا بڑی لمبی چوڑی ہے. حضرت آدم علیہ السلام جب اس فرش گیتی پر تشریف لائے نا تو ہر چرند پرند جانور یہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آ کر اپنا تبادلہ خیال کرتے تھے، یعنی ملاقات کرتے. اور جب ملاقات کے درمیان ملاقات کرتے کرتے جب حضرت آدم علیہ السلام سے ازراہ مطلب ملاقات کے ہرن آ گئی اور جو پہلا طبقہ وہ آیا نا انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے گفتگو کی، کلام کیا. اور آپ کو جو جنت سے اس فرش گیتی پر لایا گیا تھا تو ان کی تسلی بخش باتیں کی. اور باتیں کرنے کے بعد جب وہ رخصت ہونے لگی نا تو ایک نبی کے غم میں وہ حصے دار بنی تو آدم علیہ السلام نے ان کی پیٹھ پر ایسا ہاتھ پھیرا. یعنی یہ سالوں پہلے کی میں بات بتا رہا ہوں، جو پہلا پیغمبر فرش گیتی پر آیا اس وقت کی. اور جیسے ہاتھ پھیرا
قدرت نے اس ہاتھ کی برکت یعنی آدم علیہ السلام کے ہاتھ کی برکت یہ دی کہ جیسے ہی انہوں نے ہاتھ پھیرا نا تو آج بھی جو سب سے زیادہ مشک جس کو کہتے ہیں جو پوری دنیا میں مشہور ہے یہ ہرن کے ناف میں سے نکلتا ہے، اور یہ صرف انہی ہرنوں کے پاس سے نکلتا ہے جس کی نسل کے پہلی ہرن پر حضرت آدم علیہ السلام نے ہاتھ رکھا تھا۔ یہ آدم علیہ السلام کا ہاتھ ہے، یہ میں نے ایک مثال دے دی۔ اب حضور کا ہاتھ کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ حضور کے ہاتھوں کی برکت حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ ایک بار حضور نے میرے سر کے ایک حصے پر ایسے ہاتھ رکھا اور میں نے جا کر اپنی والدہ کو بیان کیا نا کہ حضور نے میرے ان بالوں پر ہاتھ پھرایا، تو مائیں بھی کتنی حساس ہوتی تھی، کہا بیٹا اب یہ بالوں کو کاٹنا نہیں، اس لیے کہ حضور نے ہاتھ لگا دیے، یعنی یہ دستور تھا۔ اور اسی طرح حضور کے ان ایام میں یعنی ظاہری زندگی میں یہ خوشیوں کے موقع ہوتے ہیں نا، چاہے وہ بیٹی کی شادی ہو یا بیٹے کی شادی ہو، صحابہ کا طرز عمل تھا کہ بیٹے کی ولادت ہو تو بھی حضور کے پاس، بیٹے کا عقیقہ ہو تو بھی حضور کے پاس، بیٹوں کی ختنائیاں ہو تو بھی حضور کے پاس، بیٹے کی شادی ہو تو بھی حضور کے پاس۔ ہر موڑ میں انہیں معلوم تھا کہ ساری خوشیاں جو تقسیم ہوتی ہیں نا وہ در مصطفیٰ سے تقسیم ہوتی ہے۔ تو اس زمانے میں ایک صحابیہ بیان کرتی ہے کہ ہمارے یہاں خوشی کی ایک تقریب آئی میری بیٹی کی شادی کے موقع پر، ہمارے پاس خوشبو نہ رہی، تو وہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کی دہلیز پر حاضر ہوئے، امہات المؤمنین میں سے کسی سے ملی اور میں نے کہا کہ میرے یہاں شادی کی تقریب ہے، میں کوئی خوشبو طلب کرنے کے لیے حاضر ہوئی ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کی اور جیسے عرض کی گئی تو حضور نے فرمایا، کہا انہیں کہو کہ وہ شیشی لے کر آئیں، اور جیسے ان کو شیشی لے کر کہا نا تو شیشی دی گئی اور حضور نے اپنی مقدس پیشانی سے اپنا مبارک پسینہ عطا فرمایا، یعنی یہ خوشی کے موقع پر حضور نے کرم فرمایا، ہاتھ سے پسینہ نکالا اور اسے ڈال دیا شیشی میں اور کہا یہ تم اپنی بیٹی کو لگا دینا، یعنی یہ خوشبو کا کام دے گا۔ اور جیسے وہ بیٹی کو لگایا گیا، خوشی تو خوشیاں برکتیں لائی ہی، لیکن اللہ نے کرم یہ فرمایا کہ اس بیٹی کے جو سسرال والے تھے، جہاں یہ بیٹی یہ سسرال میں گئی، وہ گھر مہکا، اور اس گھر میں جو پھر اس بچی سے جو بیٹے جنم لیے وہ بیٹے مہکے۔ حضرت عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں کہ جیتے جی اس بیٹی کے سسرال کے گھر والوں کو خوشبو والا گھر کہا جانے لگا، اور 7 نسلوں تک یہ رسول اللہ کے پسینے کی خوشبو ان کی نسلوں میں سے آتی رہی۔ یعنی یہ خوشی میں حضور کو شرکت کرانے کا ایک مقصد یہ ہے کہ ہم حضور کا میلاد اس لیے مناتے ہیں کہ حضور اگر نگاہیں بھی اٹھا لینا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہوگی۔ اور خاص کر کے ابھی حضرت نے تو نصیحت کر دی ہے، لیکن ایک بات اور عرض کر دوں کہ بعد شادی سب سے بڑا حق ایک بیوی پر اس کے شوہر کا ہے، اور شوہر پر سب سے بڑا حق اس کے ماں باپ کا ہے۔ یہ 2 آپشن آپ اور ہم سب ذہن میں لے کر چلیں گے کہ شوہر پر سب سے بڑا حق ماں باپ کا ہے اور بیوی پر سب سے بڑا حق اب اس کے شوہر کا ہے۔ اب ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے، اور خاص کر کے جن کی شادی کی یہ تقریب ہے اس دلہے میاں سے، کہ اللہ اگر آپ کو توفیق دے، اللہ آپ کو لمبی خوشیاں نصیب فرمائے، طویل زندگی عطا فرمائے تندرستی کے ساتھ، بار بار اللہ جو عمرہ کی سعادت عطا فرمائے، زندگی بھر خود بھی اور اپنے اہلیہ کو بھی منا کر اپنے والدین کی خدمت کرتے رہنا، اس لیے کہ یہ آپ جو دلہا بن رہے ہیں اور دوست احباب جتنے بیٹھے ہیں شادی شدہ یا غیر شادی شدہ، ان کو بھی جو ساری خوشیاں میسر ہیں یہ صرف والدین کی دعاؤں کی برکتیں ہوتی ہیں۔ تو دلہے میاں سے گزارش ہے کہ ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو یہ موقع میسر فرمایا، آپ ضرور بے ضرور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، انشاءاللہ اللہ دنیا میں بھی خوشیاں نصیب کرے گا اور انشاءاللہ اللہ آخرت میں بھی خوشیاں نصیب فرمائے گا۔ کہنے سننے سے زیادہ اللہ رب العزت ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جب تک وہ نیاز شریف نہیں آ جاتی تو ایک آدھ بات اور حضور کے میلاد پر سن لیں کہ حضور کے میلاد کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ ہم جتنی دیر تک حضور کی باتیں سنتے ہیں تو ہمارا ایک مزاج یہ ہونا چاہیے کہ ہم جتنی باتیں حضور کی کرتے ہیں نا
اتنا زیادہ اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے. اس لیے کہ صحابہ کے بعد تابعین کا دور جو گزرا ہے وہ بڑا دور گزرا، سہانا دور گزرا ہے. اور اس میں خاص کر کے آپ چاروں ائمہ کو لے لیجئے جسے ائمہ مجتہدین کہتے ہیں، یعنی امام اعظم، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک. ان چاروں کو آپ دیکھیے، انہوں نے صحابہ سے حضور کی باتیں سنی، یعنی حضور کی حدیثیں سنی، اور پھر وہ حضور کا اتنا ذکر خیر کرتے رہے، اتنا ذکر خیر کرتے رہے کہ حضرت امام مالک کے بارے میں مشہور ہیں کہ حضور سے اتنا پیار ہو گیا، اتنی محبت ہو گئی کہ حضور کی حدیث سنانے کے لیے جب کوئی کہتا نا تو اللہ اکبر. حضرت امام مالک جب مسئلہ پوچھنے کوئی آتا تو ڈائریکٹ مسئلہ بتا دیتے، لیکن جب حضور کی حدیث بیان کرنے کے لیے کوئی کہتا نا تو آپ باقاعدہ غسل فرماتے، نیا لباس پہنتے، تخت پر بیٹھتے، اور اس کے بعد جو کتاب وغیرہ ہوتی اس کو کھول کر پھر حضور کی حدیث سناتے. یعنی حضور کے کلام، یعنی زبان اقدس سے جو نکلے ہوئے الفاظ تھے، جو کتابوں میں چسپاں تھے، اس کو کرنے کے لیے، بولنے کے لیے اتنا احترام کرتے تھے. اس کا فائدہ کیا ملا؟ روایت میں لکھا ہے کہ امام مالک بیان کرتے ہیں کہ جب سے مدینۃ الرسول حاضر ہوا ہوں، زندگی میں ہر رات رسول اللہ کا دیدار ہوتا تھا. یعنی یہ امام مالک کا حضور سے قرب کا ایک واقعہ ہے کہ وہ کتنے حضور سے قریب ہوئے ہوں گے کہ ہر رات انہیں رسول اللہ کا دیدار ہوتا تھا. اور ایک روایت یہ ہے کہ حضور سے اتنا پیار کرتے تھے کہ مدینہ شریف کا اتنا ادب کیا، اتنا ادب کیا، اتنا ادب کیا کہ کبھی جوتے اور چمپل نہیں پہنے، اور جب بھی کبھی حاجت سے جانا ہوتا تو دور دراز چلے جاتے. اور ایک بار جب کانٹا چبھ گیا نا تو کسی نے نکالنا چاہا تو آپ نے پٹی مروا دی اور فرمایا اس کانٹے کو جسم میں پیر میں لے کر جاؤں گا. تو لوگوں نے پوچھا کہ حضور آخر ایسا کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ تو کہا جب اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ مالک تو دنیا میں میرے محبوب کے شہر میں رہتا تھا، میرے محبوب کے شہر سے کیا لایا ہے، تو کم از کم اپنی بخشش کے لیے یہ کانٹا ہی پیش کر دوں گا. یعنی حضور کے شہر کے کانٹوں سے بھی اتنی محبت فرمائی. حضرت امام اعظم یہ کائنات کی وہ عبقری شخصیت ہے کہ تمام مذاہب میں، یعنی حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی میں سب سے زیادہ مقلد اگر کسی مذہب اور مسلک کے ہیں تو وہ مسلک کے حنفیت کے ماننے والے لوگ موجود ہیں. الحمدللہ یہ وقت کا کروڑوں حنفیوں کا امام، جسے دنیا امام اعظم کہتی ہے، انہوں نے جب حضور کی حدیثیں پڑھی، فقہ پڑھا، اور حضور کی حدیث اور قرآن سے استنباط کر کے دنیا کو ایک فقہ کی دنیا عطا فرمائی نا، تو حضور نے پھر کرم اتنا فرمایا کہ کسی بزرگ نے خواب میں حضور سے پوچھا کہ حضور اگر میں آپ کو تلاش کرنا چاہوں تو آپ کہاں ملیں گے؟ تو اس وقت رسول اللہ نے ارشاد فرمایا نعمان بن ثابت کی مجلس حدیث میں چلے جانا، تو مجھے وہیں پالے گا. یعنی یہ حضور سے اتنے قریب ہوئے کہ حضور نے ان کی محفلوں کے بارے میں یہ نشاندہی فرمائی، کہا وہیں چلے جانا، وہیں تجھے میں مل جاؤں گا. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کو کسی کو اپنے باہوں میں لے کر، یعنی سہارا دیتے ہوئے حضور کسی بزرگ کو لے کر جا رہے ہیں، میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہے، یعنی یہ کون خوش نصیب ہے جس کو آپ سہارا دے رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا یہ نعمان بن ثابت ہے. یعنی یہ خواب کی دنیا ہے. اور حضور کے ظاہری زمانے میں بھی حضور نے کتنا کرم فرمایا امام اعظم پر، وہ سننے کے قابل ہے. روایت میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں حضرت جبریل علیہ السلام آئے، اور جیسے حضرت جبریل علیہ السلام آئے نا تو کہا کہ حضور میں اللہ کا پیغام لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں. اور حضرت لقمان کا ذکر خیر چھڑ گیا. اور یہ حضرت لقمان جو ہیں یہ بہت بڑے حکیم تھے. یہاں تک کہ روایتوں میں لکھا ہے کہ اگر وہ ایک دانوں کا ڈھیر پڑا ہو، یعنی اناج، اس اناج کے ڈھیر پہ ایک ایک دانے کی الگ الگ حکمت کوئی بیان کر سکتا تھا تو وہ حضرت لقمان حکیم بیان کر سکتے تھے. یعنی ہر دانے کی ایک مختلف حکمت وہ بیان کر سکتے تھے. یہ جبریل علیہ السلام نے حضرت لقمان کی حکمتوں کا ذکر کیا، کہا وہ اتنے بڑے حکیم تھے، اللہ نے انہیں حکمتوں کے خزانے عطا فرمائے تھے. اور یہ ذکر کرتے رہے اور انہی کی نسبت سے سورہ لقمان بھی قرآن مجید میں موجود ہے. تو اب جب ان کا اتنا ذکر خیر ہوا، ان کے نام کی سورت نازل ہوئی، یعنی ان کے نام سے ہی یہ مشہور ہوئی سورت، اور قرآن میں آج بھی موجود ہے. تو انہیں یہ خیال گزرا حضور کو حضرت لقمان کے حوالے سے کہ اللہ نے حضرت لقمان کے یہ فائدے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کو عطا فرمائے. کاش میری امت میں بھی کوئی ایسا شخص پیدا ہو کہ جس کی حکمتوں کا فائدہ میری ساری امت اٹھا لے. یعنی یہ حضور کے دل میں صرف خیال گزرا. ابھی خیال گزرا تھا نا تو پھر جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور مبارکباد دیتے ہوئے کہا حضور آپ کو مبارک ہو
جیسے داؤد علیہ السلام کے زمانے میں حضرت لقمان کو حکمت کے خزانے دیے گئے، اس سے کروڑوں درجہ زیادہ آپ کی امت میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا نام نعمان بن ثابت ہوگا، مشہور ابو حنیفہ سے ہوگا، اللہ اس سے یہ حکمت کے خزانے عطا فرمائے گا۔ اور جیسے حضور نے یہ سنانا جبریل علیہ السلام سے، کہا میری امت میں کہاں؟ ہاں، اب حضور کو فکر ہوئی کیونکہ وہ بعد میں اب آنے والے ہیں۔ اب حضور کو اپنی امت کے بچوں کی بھی کتنی فکر ہے، کیونکہ وہ حکمتوں کے خازن بن کر آنے والے تھے۔ تو فوراً دل میں خیال آیا، کہا جو اتنے بڑے خزانوں کا مالک بن کر پیدا ہوگا، اب اس کے لیے وہ میرا دور تو دور کر دیا گیا، اب اس تک کوئی چیز پہنچا دینی چاہیے۔ تو حضور نے حضرت انس بن مالک کو بلایا اور قریب کیا اور کہا انس، میں تجھے ایک امانت سونپ کر جا رہا ہوں۔ کہا یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ کہا وہ امانت تجھے نعمان بن ثابت تک پہنچانی ہے جو میرے وصال کے سالوں کے بعد، کئی سالوں کے بعد دنیا میں آئے گا، یہ تجھے وہاں تک پہنچا دینی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس نے سوچا ہو سکتا ہے کوئی حضور چادر عطا فرمائیں گے، کوئی جبہ عطا فرمائیں گے، کوئی دستار مبارک عطا فرمائیں گے، کوئی انگوٹھی مبارک عطا فرمائیں گے۔ ابھی وہ سوچو بچار میں ہے، اتنے میں حضور نے فرمایا انس اپنا منہ کھول۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا منہ کھولا، اور جیسے میں نے اپنا منہ کھولا نا تو حضور نے اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا اور فرمایا انس یہ تیرے منہ میں یہ امانت ہے، اس امانت کو یعنی میرے لعاب کو تو حضرت نعمان تک پہنچا دینا جو دنیا میں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس سے جب امام اعظم کی ملاقات ہوئی تو راوی لکھتے ہیں کہ حضرت انس نے امام اعظم کو یہ تحفہ عطا فرمایا اور کہا یہ رسول اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ لوگ جنہوں نے صحابہ سے باتیں سنی تو ان کی کیفیت یہ ہے کہ یہ حضور سے اتنے قریب ہیں۔ اگر آج ہم اور آپ بھی اگر اپنے بچوں کو کوئی چیز سنانا چاہیں نا تو آسان ہے اس دنیا میں۔ ابھی ہم لوگ غالباً جوناگڑھ گئے تھے، احمد بھائی میرے ساتھ تھے، ایک فیملی کے یہاں، ان کے یہاں 11ویں شریف تھی، تو ان کی ایک چھوٹی سی بچی ہے، اتنی سی مطلب 2-3 سال کی ہوگی۔ اب وہ بچی مطلب روم میں داخل ہوئی تو اس کے ہاتھ میں کچھ رومال تھے اور ایک اپنے غبارہ بولتے نا وہ ہوا جس میں پھوگا، تو وہ غبارہ، تو میں نے اس کا رومال مطلب مانگا کہ نہیں اس میں غبارے ہیں۔ تو میں نے سوچا یہ گجرات میں مطلب اتنا ہندی تو نہیں آتا نا، تو یہ چھوٹی بچی مطلب ہندی میں گفتگو کر رہی ہے، تو مجھے حیرت ہوئی۔ تو میں نے پوچھا کہ آخر یہ کیسے سیکھ گئی؟ تو بتایا کہ یوٹیوب میں جو بھی اس کے لیشن وغیرہ آتے ہیں یا جو بھی اچھے ویڈیوز آتے ہیں جس سے بچوں کو مطلب ایک انٹرسٹ ہوتا ہے اور اس سے اچھے اخلاق و آداب بھی اسے سیکھنے ملتے ہیں، تو کہا یہ میڈیا کے ذریعے یہ بچپن سے یہ زبان بول رہی ہے، یعنی ہندی بول رہی ہے۔ میں کہتا ہوں پتہ یہ چلا کہ 4 سال 3 سال کی بچی بھی یوٹیوب کے ذریعے اگر اچھے اچھے ویڈیو زبان سکھانے کے لیے بتائے جائیں تو یہ ویڈیو کے ذریعے اچھی زبان سیکھ سکتی ہے۔ اگر رسول اللہ کی نعتیں سنائی جائیں نا تو عشق بھی پیدا کیا جا سکتا ہے۔ یہ میں نے چھوٹی بچی کی بات، آج بھی میں اب غور کیجئے گا کہ یہ جہاں جہاں بھی یہ عادتیں ہوتی ہیں نا کہ اپنے بچوں کو اچھی چیزیں جو باور کرائی جاتی ہے میڈیا کے ذریعے، تو ان کے بچے یہ ساری چیزیں سیکھتے ہیں۔ کائنات میں سینکڑوں بچے ایسے ہیں کہ جنہوں نے یہ چیزیں آج میڈیا سے سیکھ لی ہے۔ آج ہم اور آپ ہیں کہ میڈیا کا یوز تو کرتے لیکن اس کا استعمال درست نہ کرنے کی بنیاد پر ہم کچھ سیکھ نہیں پاتے۔ آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ سینکڑوں لوگ اس وقت ایسے بھی ہیں جو میڈیا پر بیٹھ کر درس نظامی کر رہے ہیں، یعنی باقاعدہ دین کا علم حاصل کر رہے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو بڑا علامہ فہامہ تو نہیں بننا، لیکن کم از کم اپنی زندگی میں مختصر سی تبدیلی لانے کے لیے ہمیں اور آپ کو ایک عادت بنانی ہوگی۔ نمبر 1 کہ اپنی زندگی میں یہ عادت ڈالیں کہ دن اور رات میں ایک نعت ضرور بھی ضرور سن لیا کریں، اور کوئی ایسی نعت سنیں کہ جس کے ذریعے آپ کے دل میں کیفیت طاری ہو جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ حضور کے نعتوں کے الفاظ اگر کسی کے دل میں اثر کارک ہو جائیں تو کبھی کبھی بندہ اشکبار بھی ہو جاتا ہے، رو دیتا ہے، اور جو رو دیتا ہے نا تو پھر حضور اس پر ضرور کرم فرماتے ہیں۔ اور اس کے لیے ایک بزرگ کی بات بتا کر اپنی گفتگو ختم کر دوں کہ ایک بزرگ تھے، اللہ نے انہیں یہ اعزاز دیا تھا۔ وہ اعزاز یہ تھا کہ وہ جس کے لیے دعا کر دیتے نا انہیں حضور کا دیدار نصیب ہو جاتا۔ تو انہوں نے سینکڑوں کو دیدار کرایا۔ ایک بار ان کی اہلیہ نے بات کر دی، کہا حضور آپ میرے لیے دعا کیوں نہیں کر دیتے؟ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کے لیے بھی دعا کر دیتے ہیں، لیکن ایک کام کرنا ہوگا۔ کہا کیا؟ کہا حضور کے دیدار کے لیے آپ کو وہ نئی نویلی دلہن جو ہوتی ہے نا اس طرح مطلب تیار ہو کے اپنے حجرے میں خوشبو وغیرہ لگا کر آپ کو بیٹھنا ہے، آپ کو دیدار ہو جائے گا۔ اب انہوں نے یہ بات مان لی۔ اب بڑھاپے کی دہلیز ہے،
اب اس ولی اللہ کی اہلیہ نے یہ کیا، یعنی اپنا جو سنگر تھا وہ کیا اور خوشبو لگا کر اپنے حجرے میں بیٹھ گئی، اور جیسے بیٹھے تو وہ ان کے بھائی کو بلا کر لے آئے، اور جیسے ان کے بھائی آئے نا ان کی اہلیہ کے، تو انہوں نے اپنی بہن کو اس عالم میں دیکھا تو تھوڑا ڈانٹا ڈپیٹا، اور جیسے چند کڑوے جملے کہے نا تو بہن کا دل بہت چھوٹا ہوتا ہے، اسی وقت وہ رونے لگی اور روتے روتے آنکھ لگ گئی، سر کی آنکھیں بند ہوئی اور دل کی آنکھیں کھلی، اسی رات میں حضور کا دیدار نصیب ہوا، اور جیسے دیدار کر چکی اس کے بعد صبح اٹھی، اپنے شوہر کو مبارکباد پیش کی اور کہا مبارک ہو، لیکن یہ تو بتاؤ کہ آخر یہ ڈرامہ آپ نے کیوں کرایا؟ یعنی جب حضور کا دیدار کرانا تھا، آپ جس کے لیے دعا کرتے دیدار ہو جاتا ہے، لیکن آپ نے یہ میرے لیے یہ نسخہ کیوں استعمال کیا کہ آپ کو خوشیاں اتنی میسر تھی نا کہ آپ کا دل ٹوٹا نہیں تھا، اور جس کے دل ٹوٹتے ہیں نا تو پھر حضور اسے جوڑنے کے لیے تشریف لاتے ہیں، اس لیے میں نے تجھے یہ مرحلے سے گزارا اور تیرے بھائی سے میں نے یہ ڈانٹ ڈپٹ دلوائی، تاکہ اس کے ذریعے جب تیرے دل پر چوٹ لگے گی اور تو زخمی ہوگی اور تیرا دل ٹوٹے گا نا تو پھر اسے جوڑنے کے لیے رسول اللہ تشریف لاتے ہیں۔ تو یہ اس زمانے کے دستور عمل تھے کہ بڑھاپے میں بھی حضور کے دیدار سے مشرف ہونے کی تمنا ہوتی تھی۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو یہ اچھے دن دکھائے ہیں، تو کم از کم حضور کے دیدار کی تمنا کریں، مدینہ رسول کی تمنا کریں، مکہ شریف کی تمنا کریں، اور اس خوشی کی تقریب میں جتنا زیادہ اللہ اس کے رسول کا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو حضور کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائیں، اور جس گھر میں یہ خوشی کی تقریب ہے اللہ بے شمار برکتوں سے مالا مال فرمائیں، اللہ ان دونوں دلہا اور دلہنوں کے درمیان محبت عطا فرمائیں، خاندان والوں کے درمیان محبت عطا فرمائیں، جیتے جی انہیں بار بار مدینہ الرسول کی حاضری نصیب فرمائیں، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔